أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک پیس چینل کی طرف سے خوش آمدید. میں ہوں عامر سہیل اور آج ہم اسلام کے بیسٹ اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کے اوپر ہم جو ہے ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دی گیا ہے, تو آپ اس لنک پر جا کر بھی آپ اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں. تو آئیے یہ جو ہے بیان واچ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات, سب سے پہلے میں آپ کو آداب عرض کرنا چاہوں گا, اور کشن گنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھارے ہیں, تشریف لائے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں. میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے, لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جلجلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں, مگر خدا کا شکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی. میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا, بہت آپ نے, میں سراہوں گا اس بات کو. لیکن میرا ایک سوال ہے, ذہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے, میں جین ہوں ویسے, براڈلی وی آر ہندو, سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منع غلط کہا گیا ہے. یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے, ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے. اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا. یوں تو مرید ہوں ہی, لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں, آپ ود کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے. میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب کا, آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا. میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. وعلیکم السلام بھائی صاحب, آپ پہ سلامتی ہو. ویسے میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا, انسان کی جان لینا غلط ہے, حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی, جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے, کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے, مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں, میرا یہی سوال ہے, ذاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں, لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں, اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں, سورہ نمبر 22 میں, کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے. لیکن تقویٰ, آپ کی پائٹی, آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے, اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا, کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس وقت بت پرستی بہت عام تھی, اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی, اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے, بچوں کی بلی دی جاتی. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو, عورت کا قتل کرو, بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے, اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تو بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے, اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کے بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے, آپ اپنے آنکھ پہ پٹی ماننا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے, تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے, تو ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھ پہ پٹی مارتے, اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے, اس وقت ہی ایک بھیڑ, گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ, عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے, یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں, تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں, انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو, اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے, اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ, سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور, اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے, اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے, خود کے استعمال میں لا سکتے, ایک حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے, اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے, جانور کھانا الاؤڈ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے, ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں, اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے, انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے, بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپایا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے, نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے, نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. ایک تیسرا حصہ میں کھاتا ہوں, رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, اور آخری تیسرا حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے بنسبت دوسرے مذاہب میں؟ آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے, اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب, آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, اس کے معنی ہے سلامتی, امن, شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا, اپنی خواہش, اللہ کا جو پیغام ہے
اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو، لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئیں گے جو جنگ اللہ کے رسول لڑی، اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا، میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں، مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا، آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے، نہ حق کے لیے نہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے، لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کی معنی ہے سلامتی، امن، تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے. بہت خوب، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. پھر ایک بار میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ. ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں، میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں. میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، جاتا ہوں، لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ. میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں، ہندو ہو چاہے مسلمان، میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے، وہ سبھی ایک ہیں اور ایک رہیں آپ نے گے. فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے، انسان کی مدد کرنا چاہیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ آپ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو، پورے یونیورس کو، پوری بات تو بہت کہنے کی ہے، لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے. بالکل سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے، آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے، کہ میں اس میں مانتا ہوں، لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو، چاہے وید میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس میں ماننا چاہیے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو، اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے. تو ویورز یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ کوشچن آنسر کا سیشن کر رہے تھے. تو جس پہ ایک مذاہب کے ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ بلی کیوں دیتے ہیں، مطلب عید الضحیٰ کے موقع پہ بلی کیوں دیتے ہیں یا قربانی کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آنسر اس کا دیا کہ ہم لوگ عید الضحیٰ کے موقع پہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں، جیسے ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا آگے جو ہے انہوں نے یہ بھی واقعہ بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے
कैसे जो है ना उन्होंने इब्राहिम, अल्लाह पाक ने जो है ना उनसे पूछा कि ए इब्राहिम, तुम्हें जो है ना दुनिया में सबसे अजीज़ चीज़ क्या है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि मतलब है कि सबसे ज़्यादा अजीज़ उनका तो बेटा ही था। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है। तो अल्लाह पाक ने जो है ना उनसे बोला कि क्या आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं? तो कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन चौंक गए थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को, अपने बेटे जो थे उनको, उनसे मतलब मशवरा किया, उनको बताया कि भाई ऐसे अल्लाह का हुक्म है कि मैं आपकी कुर्बानी दूँ, तो आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने बोला बेशक आप जो है अल्लाह की रज़ा के लिए मैं हाज़िर हूँ, जैसे आप बोलें। तो वो मतलब हंसी खुशी राज़ी हो गए कि भाई मैं अल्लाह के कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपने ऊपर जब मैं आप कुर्बानी करने लगें तो आप मुझे जो है ना वो मेरी आँखों पे पट्टी बांध देना। तो उन्होंने जो है वो ये एक अमल किया। जब वो काटने लगे तो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे जो है वो नीचे जो है ना वो भेड़ आ गया, और जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो साइड पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने यही जाकिर नाइक साहब ने यही बात को वजाहत की कि कुर्बानी हमारे यहाँ इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए किया जाता है, और मतलब ये इंसान को वाज़ह करने के लिए किया जाता है कि इंसानों की जो है ना कुर्बानी जो है ना वो हराम है। जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो काटने लग गए तो वो एक साइड पे खड़े हो गए और नीचे जानवर आ गया। तो जानवर की हमारे लिए कुर्बानी जायज़ है, इंसानों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्योंकि बाज़ मज़ाहिब में उन्होंने ये बताया कि बाज़ मज़ाहिब में या हिंदू मज़ाहिब में अभी तक ऐसा कानून राइज है। उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी यही था कि इंसानों की कुर्बानी जायज़ दी जाती थी, और अब भी उन्होंने यही बताया कि हिंदू मज़हब में भी अभी भी जो है ना लड़कियों की, जो इंसानों की जो है ना वो कुर्बानी दी जाती है। तो ये जो है ना उन्होंने बोला कि जायज़ नहीं है। और बाद में उन्होंने ये भी बोला कि दूसरे मज़ाहिब में जो है ना जानवरों की भी कुर्बानी दी जाती है, लेकिन वो जानवर का जो है ना इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मुसलमानों में ये होता है कि वो जानवर जब काटा जाता है तो उसके 3 ऐसे किए जाते हैं, जिसका एक ऐसा जो अपने लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आप अजीज़ों और रिश्तेदारों को, और एक गरीब गुरबा और मसाकीन को आप कर सकते हो आप। तो इससे ये होता है कि वो जानवर जो है ना उसका गोश्त ज़ाया नहीं होता, वो इंसान ही के इस्तेमाल में आ जाता है। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना उससे एक दूसरे सवाल का जवाब देने में कहा कि हिंसा जो है ना, इस्लाम हिंसा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो इसका भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जवाब दिया कि हिंसा जो है ना वो इस्लाम के अंदर जो है ना वो हराम है, लेकिन उस सूरत में हलाल है कि आप अपने डिफेंस में कर रहे हो। आप मतलब अपना मुकाबला करने के लिए, अगर आपके घर में कोई आ जाता है मतलब हमला करने के लिए, या आप घर में जो है ना चोरी करने के लिए या डाका करने के लिए आ जाता है, या फिर आपकी बच्ची से कोई बदतमीजी कर रहा होता है, तो उस सूरत में आप उस डिफेंस में आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप नहीं कर सकते यार कि मैं हाथ पे हाथ रख रहा हूँ कि हिंसा हराम है इस्लाम के अंदर, और कि मैं हिंसा का इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हो अपने हक़ के लिए, ना कि आप किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। मतलब आप किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने उनका मकसद ये था कि हक़ के इस्तेमाल कर लिए। माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छी जस्टिफिकेशन दी, हर क्वेश्चन आंसर का उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये जो है ना उनके क्वेश्चन और आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे। और आखिर में मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने अजीज़ों से और रिश्तेदारों से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।